یوں غم شاہ نے فطرت پہ حکومت کی ہے، میرے ہونٹوں نے تبسم سے بغاوت کی۔ یوں غم شاہ نے فطرت پہ حکومت کی ہے، میرے ہونٹوں نے تبسم سے بغاوت کی ہے۔ لب کھولتے ہیں وہی لوگ خلاف مولا جن کی ماں نے امانت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہ خیر اما یشرکون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پر محمد و اہل بیت اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ نمل دی ایک آیت مجیدہ نال عقیدہ توحید تے گفتگو دا تیسرا مرحلہ ہے۔ میرے محترم سامعین دے ذہن وچ اس آیت مجیدہ دا یقیناً ترجمہ دو دن تو سوال فرما رہے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہے، الحمدللہ، میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ حمد ساری اللہ کے لیے ہے، حمدوں کے قابل اللہ ہے۔ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلام ہے اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا ہے۔ اللہ خیر اما یشرکون، کیا پھر بھی تم سمجھتے ہو کہ اللہ بہتر ہے؟ سوچو، اللہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہیں جن کو تم اللہ کے مد مقابل لے آتے ہو، جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ کل تک دی گفتگو میرے محترم سامعین دے ذہن چ موجود ہے کہ ساڈے متعلق لوگاں نوں شبہ ہے کہ یہ ایسے اوصاف حمیدہ جڑے اللہ دے نے وہ کسے دوسرے شخصیت نوں دے کے یہ لوگ شرک کر دیں، یعنی جڑیاں اللہ دیاں صفتاں نے وہ کسے دوسرے بندے نوں دے کے جڑا اللہ نہیں، بندہ تے یقیناً اللہ نہیں، اللہ دے اوصاف لوگاں نوں دوسرے نوں دے کے یہ شرک کر دے نے۔ یہ میں ازالہ کر رہا اور کوشش کر رہا کہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں۔ کل تک دی گفتگو جناب دے ذہن چ موجود ہے کہ خم غدیر رسالت مآب دی موجودگی حضرت عمر بن خطاب نے حضرت علی نو مولا کہہ کے مبارک دیتے، جناب دے ذہن چ موجود ہے۔ اور سلسلہ گفتگو اتنے ختم ہوا سی کہ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت علی نو ایک کہہ کے مبارک دیتی کہ مبارک ہوئے تمہیں اے ابن ابی طالب، لفظ ذہن چ موجود نے، اے مبارک ہو آپ کو اے ابن ابی طالب۔ اور یہ بھی میں عرض کی سی کہ انہوں نے بہت اچھا کیتا ہے کہ باپ دا نام لے کے گل کیتی ہے تاکہ شک نہ رہے کہ کیڑے باپ دا بیٹا ہے جڑا مولا بنے، شک نہ رہے۔ انہوں نے فرمایا مبارک ہو تمہیں اے ابن ابی طالب۔ یہ مطلب ہے کہ حضرت عمر نے رسالت مآب کے سامنے کھڑے ہو کے حضرت علی نے جڑی مبارک دیتی ہے، اس مبارک تو بعد فرمایا کہ مولائی، تسی میرے بھی مولا ہو، وکل مسلمین، تے تمام مسلمانوں کے مولا ہو۔ یہ مطلب ہے بندیاں نوں پریشان ہونے کی لوڑ نہیں کہ فلانا منتا ہے مولا اور فلانا نہیں منتا۔ حضرت عمر بن خطاب دے بقول حضرت علی صرف مسلمانہ دے مولا نے، جڑا مسلمان ہے او دے مولا نے۔ ہن دا ازالہ کرنا ہے، میرا موضوع چونکہ عقیدہ توحید ہے۔ کیا حضرت علی نو مولا کہن نال توحید نو کوئی فرق پیا ہے؟ قرآن پاک وچ خالق فرماندا ہے میرے اگے دعا کرو، واعف عنا، اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما، واغفر لنا، ہمیں بخش لے، ورحمنا، اور ہم پر رحم کر، انت مولانا، اس لیے کہ تو ہمارا مولا ہے، اس لیے کہ تو ہمارا مولا ہے۔
اور فانصرنا تو ہماری پھر مدد کر علل قوم الکافرین کافروں کی قوم ہمارے مد مقابل ہے تو ہماری مدد کر. یہ مطلب ہے جنہوں مولا آکھیا ہے وہ کو مدد کا بھی طلبگار ہونا جائز ہے, وہ کو مغفرت طلب کرنا بھی جائز ہے, وہ کو رحم دی اپیل کرنا بھی جائز ہے, اور جنہوں مولا آکھیا ہے وہ کو معافی منگنا بھی جائز ہے. یہ مطلب ہے مولا انہوں کیا جاندہ ہے جڑا اختیار رکھدا ہوئے, معاف کرن دا بھی اختیار رکھے, بخشش دا بھی اختیار رکھے, رحم کرن دا بھی اختیار رکھے. وہ مولا ہی کیسا ہے جدے کو مدد طلب ہی نہ کیتی جا سکتا. یہ مطلب ہے اللہ کائنات دا مولا بھی ہے, یعنی مددگار بھی ہے, اور رحم بھی کر سکتا ہے, بخش بھی سکتا ہے. ہن نبی نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. یہ مطلب ہے مولا ترے ہو گیا نا, ایک دے اللہ تعالیٰ مولا ہو گیا, اس تو بعد حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اے پریشان ہونے والی گل نہیں, اس مولا نے یہ جڑے دو مولا بکھائے نے کھمے غدیر یہ اس واسطے نہیں بکھائے کہ بندے انہوں مولا کہہ کے مشرک ہو جائیں. شکریہ. اللہ دی مولائیت شرکت نہیں ہوئی. کوئی بندہ نہ سمجھے کہ یہ دو اکمل انسانوں اسی مولا مننا گے تے او دی وحدہ لا شریک والی صفت شرکت ہو جائے گی. بالکل ایسا نہیں, قطعاً ایسا نہیں. اس واسطے کہ اس مولا نے رحم بھی کرنا ہے, بخشش بھی کرنی ہے, معاف بھی کرنا ہے, تے مدد بھی کرنی ہے. دیکھو مدد اس واسطے کرنی ہے کہ اے میرے بندے نے میری مولائیت اچ نے, بخشنا اس واسطے میں کہ میرے بندے نے میری ولایت وچ نے. لیکن کمال ہے کہ براہ راست سامنے آ کے کسے بندے نال گل نہیں کیتی تے ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اس رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. جس براہ راست تیرے کو اطاعت نہیں کروائی وہ براہ راست تیری بخشش کیسے کرے گا. مہربانی جناب, ہوں جناب تک گل پہنچ گئی. جس براہ راست اپنی اطاعت نہیں کروائی, مصطفیٰ دے ذریعے اطاعت کروائی ہے نا جی, جس مولا دے ذریعے اس اطاعت کروائی ہے. اور کل دو میں آیتاں پڑھیاں سن کہ حضور دی زبان زبان الہی ہے, حضور دا ہاتھ اللہ دا ہاتھ ہے. یہ مطلب ہے سامنے تے یہی مولا آیا نا, سامنے تے یہی مولا آیا نا. اس سامنے آ کے مولا نے ایک دوجا مولا سامنے کیتا ہے, ایک آپ سامنے سی, ایک دوجا مولا سامنے کیتا ہے. تے ہر بندے دی گردن تے بوجھ نہیں پایا کہ سارے اینو منو. نبی نے فرمایا لنڈی بچھی دا مولا نہیں, من کون تو مولا, ایرے گارے دا مولا نہیں. جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا. حضور نو مولا پہلے مننا ضروری ہے جی. حضرت علی تو پہلے حضور نو مولا مننا ضروری, جدا میں مولا او دا علی مولا. سامنے ساڑھے کنے مولا آئے نے جی, دو ترے نہیں جی, ایک تے آئے نہیں سامنے. تو آڑے پنڈ آیا ہوئے تو بڑی گل نہیں, ساڑھے متھے تے نہیں لگا. ساڑھے سامنے آئے نے دو, ساڑھے سامنے جی آئے نے دو مولا, اور اچھے ہو کے سارے زمانے دے سامنے آئے. من کن تو مولا ہو فہذا, او جیسا ویکھیا نہیں نا جڑی منو سمجھ آؤندی ہے نا. اجڑا بندیاں گڈیاں تے لکھے ہے صرف اللہ مولا ہے, صرف اللہ مولا ہے, صرف اللہ مولا ہے. اللہ دے بندے ہو جڑا صرف اللہ مولا ہے نا, او انہاں دوواں دا صرف مولا ہے. کیا بات ہے, کیا بات. وہ اللہ صرف اللہ مولا ہے, صرف اللہ مولا ہے, صرف اللہ مولا ہے. خدا دی قسم جڑا صرف اللہ مولا ہے, یا مصطفیٰ دا مولا ہے یا مرتضیٰ دا. جی خیر توڑی حضرت صاحب مولا تو اللہ بادشاہ صرف
صرف انہوں مولا کہنا یا مصطفیٰ دا حق ہے یا مرتضیٰ دا حق ہے۔ میرے عزیز دوستو، حضرت علی مولا نے مصطفیٰ تو بعد جس نبی نو مولا مننا ہے او دے مولا دا نام علی۔ ایک گل میں عرض کر دیا، انہوں مولا مننا ہے، مولا انہاں دو مولا وچ تے اس مولا چ فرق ہے، انتہائی خوبصورت فرق ہے کہ یہ دووے مولا عابد نے، جڑا انہاں دا مولا ہے وہ معبود ہے۔ مولا تو میں ذمہ داری نال گل کر رہا ہوں، اپنے مذہب دی ذمہ داری نو نوجوانوں سمجھو۔ خدا دی قسم مذہب انتہائی صاف ہے، صراط مستقیم انتہائی سیدھی ہے، انہوں کسے انداز وچ الجھانا نہیں چاہیے اور بندیاں نو اور اپنے عقیدے نو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، کسے خوش فہمی وچ عقیدہ برباد نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جڑے دووے مولا نے کمال ہے کہ دووے عابد نے، اور جڑا انہاں دا مولا ہے او معبود ہے، او معبود ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اتنے بڑے عابد نے کہ حضرت علی نماز وچ نہیں سن، روزے وچ نہیں سن، حج وچ نہیں سن، صرف عمر بن عبد ود دے مقابلے تے آئے، ایتھوں تلوار اٹھائیے تے آنج ماری، اے 1.5 فٹ ہاتھ نو حرکت دیتی ہے تے نبی فرمایا ضربت علی الیوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، ایک ضرب علی کی یوم خندق کی ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے، ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے۔ یہ مطلب ہے پک لگ گیا، ثقلین دیاں عبادتوں تو جدی ضرب افضل ہے، اور نماز پڑھے گا تو کتنا بڑا عابد ہوئے گا، اور روزہ رکھے گا تو کتنا بڑا عابد ہوئے گا، اور حج کرے گا تو کتنا بڑا عابد ہوئے گا۔ میرا ہاتھ ایتھوں تک گیا ہے، جتھوں تک بلندی تے لے جاؤ، علی عابد معبود نہیں۔ اے میرے مولا دی توہین نہیں، بندے مقام عبدیت تو واقف نہیں۔ میں نے دکھ لگتا ہے کہ میرے سامنے شعر پڑھے کسے حضرت علی دی شان چ، وہی بندہ وہی مولا وہی معبود ہوتا ہے، وہی بندہ وہی مولا وہی معبود ہوتا ہے۔ کاموں کی دی گل ہے۔ ایک بزرگ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس آخیا پترا کھلو جائیں، یہ پہلیاں دووے گلاں ٹھیک نے، کبھی بندہ کبھی مولا، اس واسطے کہ یہ تے مولا علی تے بالکل ٹھیک نے، کیونکہ کبھی بندہ کبھی مولا، ساڈا مولا او دا بندہ، کبھی بندہ کبھی مولا، ساڈا مولا او دا بندہ، ٹھیک ہے۔ تے آ جڑا اگوں آکھے نا وہی معبود ہوتا ہے، پترا جڑا معبود ہوئے نا وہ بندہ نہیں ہوندا۔ کاموں کے اندیا لکھ بلا، اس آکھیا دیکھو بندے روا رویچ نا دریا آیا ہوئے تو ویندا ککھ نہیں ہے، عوام ہندی ہے اکثریت ویندے کچھ نہیں، بس چل دے جاندے۔ بابے گل ویسے کسے حد تک ٹھیک نہیں سی کیتی، ساری حد تک ٹھیک کیتی۔ جڑا بندہ ہوئے وہ معبود نہیں ہوندا، تے جڑا معبود ہوئے، مہربانی جناب میں پڑھیا لکھیا دوستاں دی گل کر رہے ہیں، وہ بندہ نہیں ہوندا تے معبود بندہ نہیں تے بندہ معبود نہیں۔ اس آکھیا بچیا دو گلاں کی ٹھیک کیتیاں تے اگے بھی کوئی لفظ اور لا لے معبود نہ آکھ۔ اس آکھیا بیٹھو بابا جی، تے تانوں پتہ بابے نے جتھے چپ کرائی اوتھے کدی نہیں کیتا۔ اور بابا پھر اٹھ پیا، بابا جی تسی شاعر ہو، تسی ہن سمجھدے ہو پئی شاعر دا عالم ہونا بڑا ضروری، شاعر دا صاحب علم ہونا بڑا ضروری۔ میرے نبی دے متعلق قرآن چ اللہ آکھیا کہ میرا نبی نبی ہے، شاعر نہیں۔ شاعر دا عالم ہونا ضروری ہے۔ اسے واسطے دیوان ابو طالب میرے کو موجود ہے، میں کسی دن لیاواں گا تے وکھاواں گا۔ دیوان ابو طالب دے اشعار نو دنیا دے کل شاعراں تو بہتر شاعری قرار دیتا گیا ہے، اس واسطے کہ علی دے بابے دی شاعری نری شاعری نہیں، علم موجود میں ثابت کر دیا گا۔ اور یہی حق بنتا ہے کہ صاحب علم ہونا بڑا ضروری ہے کسی شاعر واسطے۔ ہو سکے معبود ہوتا ہے۔ بابا پھر اٹھ پیا، ہو سکے پھر آ گئی بندے گل پی گیا، انہیں سمجھا بابا مقصر ہے، انہیں کہا بہ جا بابا، بہ جا بابا، اور بہ جا بابا۔ بیچارہ بہ گیا تو پھر کھلو گیا، وہی بندہ وہی مولا وہی معبود ہوتا ہے۔ بابا پھر اٹھ گیا، انہیں جی گل کی نا مینوں معافی دے۔ بندے آخیا بابا تو بہندا نہیں، بابے آخیا سارے ہی چبڑ ہو گئے۔
بابے میرے واسطے ہوندے نے نا میرے عزیزو بابے جو آخیا سی ٹھیک آخیا میں تائید کرنا معبود بندہ نہیں ہوندا تے بندہ کبھی معبود نہیں ہوندا کائنات تے دو ہستیاں ایسیاں گزریاں جنہاں تے لوگاں نوں شک پیا یا فاطمہ بنت اسد دا بیٹا ہے یا مریم دا بیٹا ہے ایک تے شک پیا لوگاں نوں اللہ دا بیٹا ہون تے ایک نو شک تے شک پیا لوگاں نوں اللہ ہون تے حضرت مریم دے بیٹے تے شک پیا کہ اے اللہ دا بیٹا ہے اور فاطمہ بنت اسد دے بیٹے تے شک پیا کہ اے آپ اللہ ہے او دوواں جنہاں نو شک پیا انہاں دی مماثلت نا نال بھی ہے جنہاں نو حضرت عیسیٰ دے بیٹے ہون تے شک پیا او نصارا نے اور جنہاں نو حضرت علی تے اللہ ہون دا شک پیا او نصیری نے جناب سوچ رہے نے نصارا اور نصیری آج میں فلسفہ دسنا چاہنا کہ ایک دی ماں نو بیت المقدس چوں دور کیوں بھیجا گیا دوسرے دی والدہ ماجدہ نو دیوار پھاڑ کے اندر کیوں لے آندا گیا اے بھی گل دا ازالہ کرنا چاہنا جڑے بندے آندے نے مریم نو اللہ نے فرمایا ایتھوں لگی جائے کوئی سچا کھانا نہیں خبردار تینوں مریم دا پتہ ہی نہیں مریم کون ہے تیرا کی خیال ہے بیت المقدس وچ پلیدی آ جانی سی جے حضرت عیسیٰ پیدا ہوندے تھے خبردار مریم بتول ہے خبردار مریم طاہرہ ہے کدی بھی نہ سوچنا کہ انہوں آکھیا نکل جا اس واسطے کہ پلیدی آ جانی سی بالکل ایسا نہیں ہاں کسے پلیدی دا اندیشہ نہیں سی مریم تے مریم دا بیٹا بیت المقدس چاہوں دے دنیا تے حضرت عیسیٰ ہوں دے کوئی گل نہیں سی ہاں میں عرض کرنا فلسفہ کیے اللہ جاندا سی اس بچے نو لوکاں اللہ دا بیٹا آکھنا ہے کدھر انہاں نو دلیل محکم نہ مل جائے کہ جدے گھر آیا ہے او دا ہی تے بیٹا ہوندا ہے جدے کوئی گھر آوے کیا بات ہے آباد و شاد رہو جناب کیونکہ پورے زمانے دی روٹین ہے جدے گھر میں آیا میں او دا بیٹا جدے گھر جناب آئے نے جناب او دے بیٹے جدے کوئی گھر آوے او دا ہی بیٹا ہوندا نا اللہ فرمایا مریم دور لے جا کدھرے بندے بہانہ نہ بنا لیں کہ او دے گھر چایا تے او دا بیٹا ہے تاکہ نصارہ نو دلیل نہ مل جائے اس واسطے مریم نو دور کیتا اور حیدر دی ماں نو آکھیا تو ہر صورت اپنا گھر چھڑ کے میرے گھر آ جا جدو گود چ لے کے نکلے گی تے آکھی آج ہے میرا بیٹا جدو تیری گود چ نظر آئے گا پھر لوگی سوچن گے اللہ تے ہوئے جنہ لم یلد ولم یولد اپنی وحدانیت نو بچایا جی شکریہ بہت اچھے انداز نال سماعت فرمائیے دلیل اور لکھنا جدے تے اللہ دے یقین اچ نہیں اللہ دے علم اچ سی کہ حضرت عیسیٰ نو لوکاں اللہ دا بیٹا آکھنا ہے لہذا انہوں آکھیا ماں دی گود اعلان کر انی عبداللہ حضرت مریم دی گود حضرت عیسیٰ آکھیا میں اللہ دا بندہ بولو جی نہیں نے فرمایا نہیں گل ساری کرنی پینی ہے میں جاننا حضرت عیسیٰ نو حضرت مریم دی گود وچ اللہ نے بھیجیا اپنی مرضی نال حضرت مریم پریشان ہو کے جبریل نو آکھیا سی کہ اللہ ایسا کیوں کرنا چاہتا ہے جدو میرا شوہر نہیں یہ بھی میں نہیں منتا پہ اس زمانے چ معصوم کوئی نہیں سی معصوم بنانا وہ واسطے کیڑا کام ہے جی معصوم خلق کر دینا اللہ تے کون کہندا فیکون معصوم بن جاندا کوئی رولا نہیں بغیر باپ تو ایک ماں دی گود وچ بچہ رکھیا حضرت مریم نے پوچھا ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں حضرت جبریل نے فرمایا وَلِنَجْعَلَهُ آیَاتًا لِلنَّاسِ اللہ تیرے بیٹے کو لوگوں کے لیے اپنی نشانی بنانا چاہتا ہے ٹھیک ہے اللہ دی نشانی نو گود چلے کے حضرت مریم ارشاد ہے قرآن وچ خالق فرماندہ ہے قالو جب وہ لے کر قوم کے ساتھ قومہا لیا
اپنی قوم کے سامنے آئی، فآتت بہ قومہا تحملہ، وہ اس کو لائی اور اپنی قوم کے سامنے آ گئی۔ عالم اسلام تے میری گزارش ہے، اے ہے بطول، اے ہے صدیقہ، مریم ہے طاہرہ۔ کوئی مولوی مینوں قرآن ہاتھ چ لے کے دسے جنوں اندر اللہ آسمانی خوراک دیندا ہے، او بچے نو لے کے قوم دے سامنے آئی کیوں؟ دکان تے جان دی حضرت مریم نو ضرورت نہیں، کسے بندے دی مدد دی ضرورت نہیں، ٹانی ہلاندیاں تے کھجوراں آ جاندیاں، بچے دی غذا بھی موجود، اپنی بھی موجود، جے اللہ عطا کاری چھڑے۔ قوم دے سامنے کیوں آئی؟ قوم دے سامنے کیوں آئی؟ بہت بڑا مسئلہ حل کرنے لگا۔ آج بڑے پڑھے لکھے طریقے نال دسیا جاندا جی کوئی گل کرنے والی بطول بھی ہوئے، صدیقہ بھی ہوئے، پردہ دار بھی ہوئے، انہوں کی ضرورت سی بندیاں دے وچ آن دی؟ ایک پردہ دار بی بی نو لوگاں دے سامنے آن دی کی ضرورت ہے؟ جڑا بندہ سوچدا ہے کہ جناب سیدہ نو مسجد چاون دی کی ضرورت سی، او مینوں دسے حضرت مریم نو قوم دے سامنے آن دی کی ضرورت سی؟ مہربانی جناب، حضرت مریم کیوں آئیاں نے قوم دے سامنے؟ ضرورت دے تحت نہیں آئیاں، کسے حاجت واسطے نہیں آئیاں۔ میرا جملہ ذہن چ رکھو تے میں نتیجہ دیاں، بطول دے ذریعے قوم آزمائی جاندی ہے۔ کیا بات ہے جناب، سماعت دی کیا بات ہے کہ بلا بطول دے ذریعے قوم آزمائی جاندی ہے۔ حضرت مریم دا سامنے ہونا مریم دی آزمائش نہیں، کیا بات ہے، مریم دی آزمائش نہیں، ایک قوم دی آزمائش ہے کہ اے صدیقہ، اے طاہرہ، اے بطول، اے مریم، بچہ گود چلے آ قوم دے سامنے۔ جڑے والے قوم دے سامنے مریم آئی، آؤ قرآن شریف پڑھیے۔ بندے کہنے لگے یا اختہ ہارون ما کان ابو کی امرا سوئن وما کانت امو کی بغیہ، تیری ماں تو بری نہیں تھی، تیرا باپ تو بدکار نہیں تھا۔ مریم آکھیا اگلی گل بھی منوا لینے ہاں، اے تے مننے ہونا میری ماں بھی پاک ہے، میرا باپ بھی پاک ہے۔ صدقہ جاواں، آباد رہو، تیری ماں تو ایسی نہیں تھی، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا۔ نتیجہ دیکھنا کیسا آ رہا ہے۔ حضرت مریم فرما دین، کہنے لگے ایک کیتا کیا، کیوں؟ کہنے لگے یا مریم لقد جیتی شیئا فریا، تو عجیب چیز لے کے ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ عجیب چیز فرمایا کیا ہے؟ فرمایا باپ کوئی نہیں تو بچہ کتوں؟ فاشارت علی، اس نے اشارہ کر دیا، اس نے جاگو، اس نے اشارہ کیا، ایتھے قوم دا امتحان ہے، اس نے اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو، اس نے اشارہ کیا، مریم بولے نہیں، فاشارت علی، اشارہ کیا، مجھ سے نہ پوچھو، سے پوچھو۔ قالو، تو وہ بولے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ کیسے بولے گا جو ابھی تیری گود میں ہے؟ یہ کیسے بولے گا جو ابھی تیری گود میں چھوٹا سا بچہ ہے؟ یہ کیسے بولے گا؟ یہ گود والا کیسے بولے گا؟ یہ گود والا کیسے بولے گا؟ اللہ فرمایا امتحان ہو گیا، نمبر لگ گئے، سارے فیل ہو گئے، تو سا نتیجہ نہیں لیا۔ اللہ فرمایا مریم اے نہیں کم سی قوم دے سامنے آن دا کی؟ فرمایا تو اشارہ کیتا ہے، اے سارے جاندے نے تیرا گواہ اے وے، تو گواہ بنایا ہے، اے چھوٹا پہ سمجھ دے نے تو گواہ بنایا ہے، ہمارے صدیقہ نے گواہ بنایا ہے۔ قوم آندی ہے چھوٹا سا بچہ کیسے بولے گا؟ اللہ فرمایا بس اندر چلی جا، جڑا بطول دے گواہ نو چھوٹا سمجھے وہی مجرم ہے۔ نتیجہ جناب تک پہنچ گیا جی؟ مولا تعالیٰ آباد و شاد جی، خیر بتو، تو گواہ بنایا ہے، ہن لطف لینا، میں آ رہا وحدانیت کی طرف۔ شکریہ جی۔ قوم نے آخیا کیسے بولے گا؟ سواد دے میں گردن حاضر ہے میری قبلہ۔ جدو قوم آخیا کیسے بولے گا تے حضرت مریم آخیا ہوئے پترا بول،
یعنی جدو قوم آخیا یہ کیسے بولے گا تے حضرت مریم آخیا ہوئے ہن بولدا نہیں، بالکل نہیں. یہ جڑا بچہ ہے نا یہ انہاں دی بکواس سن رہا. ہائے ہائے عیسیٰ اس قوم دی بکواس سن رہے. جی میں انہوں نے آکھے نا قالوا کیف نکلم، یہ کیسے بولے گا. اللہ فرماتا کالا، تو وہ بولا، تو وہ بولا. بڑا لطف ہے، وہ بولا اور بول کے کیا کیا، انی عبداللہ، میں اللہ نہیں اللہ کا بندہ ہوں. میں اللہ کا عبد ہوں. اور دوسری بات وآتانی الکتاب، ترجمہ دیوبندی دوستان فرماتے ہیں اور مجھے کتاب دی گئی ہے. مجھے کتاب دی گئی ہے. جو مولوی قرآن کیڑی الماری اچ کتاب سی، کیڑی لائبریری اچ کتاب سی، اجے تے ماں دی گود اچ مولوی آندے نے او دے سینے دے اندر کتاب سی. نہ کتاب رکھن واسطے آپریشن ہویا ہے، نہ کڈن واسطے آپریشن. آباد رہو جناب، مہربانی. کیا بات، میرا فہیم مجمع، میرا فرزانہ مجمع، شکریہ جناب. مجھے کتاب دی گئی ہے، یہ دا مطلب ہے نبوت کتاب سینے چ لے کے آنی ہے، نہ اندر رکھن دی ضرورت، نہ آپریشن نال باہر کڈن دی ضرورت. اور پھر فرمایا وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنا دیا گیا ہے. مجھے نبی بنا دیا گیا ہے. لو جی اینے جو کی قوم سی، جی میں بچہ گلا کرتا ویکھیا انہاں آکھیا تو نرا اللہ دا بیٹا تے نہیں، تو تے معبود بھی. سر اٹھاؤ جی. تیری ماں بھی عبادت دے قابل، تیری ماں بھی عبادت دے قابل، تو بھی عبادت دے قابل، تے جڑا تو اللہ نے وہ بھی عبادت دے قابل. ایک تسلیس دے قائل ہو گئے کہ ساڑھے 3 معبود نے، ایک تو، ایک تیری والدہ، ایک اللہ. آ قرآن جی چاہیے سی اللہ نو راضی ہو جاندہ کہ اے تے کمال کر گئے نے، اے تے مریم نو بھی معبود بن گئے نے، اے تے عیسیٰ نو بھی معبود بن گئے نے. کتنے پیارے بچے نے. اللہ بروز معاشر کٹھے کر لینے سارے. سورہ مبارکہ مائدہ. آؤ قرآن پڑھیے. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب ان لوگوں کو وہ وقت یاد دلا جب ہم عیسیٰ کو بھی لے آئیں گے، عیسیٰ کی قوم کو بھی لے آئیں گے. میں توحید پڑھ رہا ہوں، شکریہ. اللہ فرما رہا ہے اس قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، اس وقت کو یاد کیجئے جب حشر میں کھڑا کر کے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو اللہ کہے گا کیا انتا قلتا للناس تخذونی و امی الہین من دون اللہ. یہاں کھڑے ہو کے عیسیٰ بتا کیا تو نے ان سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود مانو؟ کیا بات، تو آکھیا سی بڑا سواد نہیں. منن والے بھی سامنے کھلوتے ہیں، شکریہ جی. منن والے بھی سامنے کھلوتے ہیں، معبود کہن والے تے جنوں کہا وہ بھی سامنے، تے اصلی معبود پہ پوچھدا ہے. شکریہ. انہاں نوں تو آکھیا سی. حضرت عیسیٰ دا جواب قرآن چ سننا. عیسیٰ فرماتے ہیں قال سبحانک، تیری ذات سبحان ہے. کوئی نہیں سواد ہے، کوئی نہیں سواد ہے. تیری ذات سبحان ہے. آ جاندہ ہے جتھے کر کے تو انہوں آنا بھی میں پتہ. قال سبحانک، تیری ذات پاک ہے. بڑے ڈاڈے دا دربار ہے جدے بھی عیسیٰ کھڑے. جی شکریہ. متکبر دا دربار ہے جدے عیسیٰ کھڑے. جڑا عیسیٰ جیسے نو انج پوچھ لوے نا انہوں اللہ آندے. ہائے ہائے عیسیٰ نو اللہ پہ پوچھ دا تو انہوں نو آکھیا سی. تو فرمان دے نا سبحانک، تیری ذات پاک ہے. کیا خوبصورت جواب ہے. فرمان گے ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق.
اے میری پاک میرے مولا کیا میں وہ بات اپنے لیے کر سکتا ہوں جو میرے لیے حق نہیں؟ کیا میں معبود ہوں؟ میں تو معبود ہے ہی نہیں، تو میں نے کہنا کیوں تھا؟ اگے تے کمال کیتی نے، واہ عیسیٰ علیہ السلام ایویں دے ہوندے نے علیہ السلام۔ ہاں حضرت عیسیٰ فرما دے ان کنتو فقد علمتہ، تو ہی بتا میرے اللہ اگر میں نے کسی کو کہا ہوتا کہ میں معبود ہوں تو کیا تجھے علم نہ ہوتا؟ کیا بات ہے بھائی، بہت ہو اگر میں نے کسی سے کہا ہوتا کہ مجھے معبود مانو تو کیا تیرے علم میں نہ ہوتا؟ اللہ فرماتا ہے میرے علم میں چھے، میرے علم میں چھے، تو کسے نو نہیں آکھیا تو پھر سارا پروگرام کیوں بنایا جائے؟ اللہ فرمایا بس تو نہ ایک باری ایتھے کھلو کے انہاں دے سامنے آکھیا نا کہ میں کسے نو نہیں آکھیا، آکھیا نا تو ہن وچوں نکل تے میں انہاں دی کھل کے ویلا بدقسمت و قوم ہے جنہاں دے وچوں عیسیٰ نکل کے آکھے کہ میں کسے نو نہیں آکھیا، انہاں مینوں اپنے کولوں ہی آکھیا ہی، میں نہیں آکھیا، اپنے کولوں ہی آکھیا میں نہیں آکھیا، اپنے کولوں ہی آکھیا نے میں نہیں آکھیا۔ شیعہ نے حیدر قرار قرآن دا واسطہ ڈرو اس ویلے تو جدن اللہ حضرت علی نو سامنے کھلار کے آکھے تو انہاں نو آکھیا سی اللہ میں ہوئے ہوئے آباد رہو جناب، تو انہاں نو یا علی آکھیا سی اللہ میں، علی آکھن کے میں تے نہیں آکھیا انہاں کولوں ہی آکھیا، جدوں علی وچوں نکل گیا کھ نہیں جے رہنا۔ خیر ہوئے تھوڑی مولا تو انہوں آباد و شاد رکھے، اس وقت تو ڈرو جدوں علی وچوں نکل جان تے فرمان میں تے کسے نو نہیں آکھے۔ بھائی شک پہ ہے، حضرت عیسیٰ تے بھی پہ ہے، حضرت علی تے بھی پہ ہے، وہ میں آیتاں پڑھ دینا دو چار، وہ سورہ مبارکہ آل عمران چو پڑھنا، آل عمران جی ہونیاں چاہی دیاں سن نا۔ حضرت عیسیٰ کام میں ہو جا کر دے سن کہ بندے پھر انہیں جو گتری نہ ہوں دے، بندیاں نو تے مداری اڑا کے سجا پیر نہ ہلایا جے، تے بندیاں دی بھی چاہی شام ہو گئی تے بندے ڈر دے نہیں جاندے۔ میں پہلی مجلس سے چاہ سی کہ اللہ نے آل محمد نو سجدہ اس واسطے نہیں کرایا، انہاں دے کمال چ فرق نہیں، ساڈے ظرف فرق ہے۔ آدم نو سجدہ کروایا ہے لیکن جنہ کیتا ہے انہاں سجدہ آدم نو کیتا ہے لیکن اللہ پھر انہوں ہی منے۔ بولو نا آل محمد نو سجدہ تے اللہ کروا دیندا، اسی انہیں جوگے نہیں۔ انہاں نو ہویا کہ آؤ قرآن پڑھی۔ خالق فرماتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم دے سامنے کھلو کے فرمایا انی قد جئتکم بآیات من ربکم، میں تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے نشانی لے کے آیا ہوں۔ اور 16 پر چلا فرماتا ہے آیات للناس، ایک خود بھی لوگوں واسطے نشانی ہے۔ یہ دا مطلب ہے حضرت عیسیٰ اللہ نہیں، اللہ دی مہربانی، اللہ دی نشانی ہے۔ توحید خشک موضوع ہے، خشک رہن نہیں دینا میں سننا۔ حضرت عیسیٰ اللہ نہیں، اللہ دی اللہ دیاں نشانیاں انج دے کام کر دیاں نے کہ بندیاں نو اللہ ہوندا شک پیندا۔ لو جی جڑے بندے بڑے ہی عقیدت مند الحمدللہ سارے ذرا دھیان نہ آیت سننا۔ اللہ فرما رہا جی شکریہ، انی اخلقو، حضرت عیسیٰ نے فرمایا انی کوئی شک نہیں، اخلقو لکم، میں خلق کرتا ہوں، میں تو غور ہی نہیں فرما کی فرماتے ہیں میں ذمہ دار ترجمہ دا جی میں خلق کرتا ہوں۔ چلو گھبرا گئے نے بندے، خالق تے اللہ نا، خالق تے اللہ نا، میں دیوبندی نہ ترجمہ کرنا۔ وہ فرماتے ہیں اخلقو لکم، حضرت عیسیٰ نے فرمایا میں بناتا ہوں تمہارے لیے، بنانا تو خلق کرنا ایک ہی گل، میں بناتا ہوں تمہارے لیے کی منت تینی کا حیاتی، ایک پرندے کی شکل کا مٹی سے میں بناتا ہوں جس کی حیت پرندے جیسی ہوتی ہے، پرندہ ہوتا نہیں،
مٹی سے پکڑ کر ایک پرندے کی شکل کا میں پرندہ بناتا ہوں، پھر فنفخو فیہ، اس میں پھونک مارتا ہوں۔ پہلے مٹی سے اپنے ہاتھوں سے میں بناتا ہوں۔ کیا بات ہے بھائی، کوئی بندہ، میرا مزہ مینوں آ رہا ہے کیونکہ بندے اتھے پہنچ گئے نے، پہنچ گئے نے۔ حضرت آدم نو دو ہتھاں نے بنایا سی نا، دو ہتھاں نے، اللہ فرمایا میرے ہاتھ سن، میرے ہاتھ سن، جدے ہاتھ ہونا اللہ نہیں نہ ہوندا، یہ مطلب ہے کوئی ہاتھ ہے سڑنا، کوئی ہاتھ ہے سڑنا جنہوں اللہ اپنے ہاتھ کہہ رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ سیدھا سیدھا بیان دینے کہ دیکھو بناتا ہوں میں تمہارے لیے ایک پرندہ، پھر فنفخو فیہ، اس میں پھونک مارتا ہوں۔ جڑے بندے کن تے فیکون اگے سنے ہیں او توجہ کرے، فرماتے ہیں فیکون طیرن، تو وہ پرندہ ہوتا نہیں، جب میں پھونک مارتا ہوں وہ ہو جاتا ہے۔ صدقہ جاواں، سر اٹھاؤ جی، بناتا بھی میں ہوں، پھونک بھی مارتا ہوں میں، اس کو اڑا دیتا ہوں پرندہ بنا کے، فیکون، وہ بن جاتا ہے۔ میں محترم مجمع دی چپ تروڑا فرماتے نے پرندے کی شکل دیتا ہوں میں، پھونک مارتا ہوں میں، تو وہ طیرم، وہ طیر بن جاتا ہے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ جی شکریہ۔ مٹی سے بناتا ہوں میں، سنوارتا ہوں میں، اس میں پھونک مارتا ہوں میں، وہ ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ تیرا منہ نہ بنے، یہ علی فرمان ماؤں کے پیٹوں میں بچوں کی شکلیں میں علی بناتا ہوں، ہاں علی بناتا ہے اور وہ بن جاتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو گل سیدھی ہوئی ہے کہ نہیں؟ ہائے ہائے جی، خیر ہوئے تھوڑی، وہ تو گل سیدھی ہوئی ہے بچے، ہائے ہائے وہ بن جاتا ہے۔ جی شکریہ کرنا جی۔ ہاں عیسیٰ آیت ہے، کیا ہے عیسیٰ؟ کیا ہے؟ آیت۔ اللہ فرماتا ہے شب معراج جب محمد وہاں پہنچے، لقد راى من آیات ربہ الکبریٰ، محمد نے اپنے رب کی سب سے بڑی آیت کو دیکھا، ہائے ہائے، اور رسول کعبی جلی فرما دیں اللہ کی سب سے بڑی آیت میں ہوں۔ پرندہ بناتا ہوں میں، پھونک مارتا ہوں میں، فیکون طیرم بِإِذْنِ اللہ، اور وہ پرندہ بن جاتا ہے، ہائے ہائے اللہ کے حکم سے۔ یہ آیت دا تعلق اللہ نال ہے، آیت کبریٰ دا کوئی تو مزہ نہیں لیا۔ چلو اگلی گل سنو، فرماتے ہیں وَأُبْرِئُ لَأَكْمَحَ، ماں کے پیٹ میں جو اندھا پیدا ہوتا ہے نا، ماں کے پیٹ سے، میں اس کو صحیح کر دیتا ہوں بغیر آپریشن۔ سر اٹھاؤ جی۔ حضرت عیسیٰ دی کوئی لیبارٹری ہوگئے تو میں مجرم ہوں، وہ آپریشن تھیٹر ہوگئے تو میں مجرم ہوں۔ عیسیٰ ہاتھ پھیر دے سن تے اننے ٹھیک ہو جاندے سن، ہو جاندے سن۔ یقین کرو تو میں اگلی گل کروں، نال دے کولوں پوچھ لو، سعودی عرب فون کر لو کہ حضرت عیسیٰ ہاتھ پھیر دے سن تے اننے ٹھیک ہو جاندے سن۔ جڑا ماں دے پیٹ چ انا ہوئے وہ تہاڈا کی خیال ہے کسے سائیکل نال وج کے نہ ہویا؟ یار کسے ایکسیڈنٹ دا انا ہو رہے تے ماں دے پیٹ دا نہ بینا۔ جی بسم اللہ، ٹھیک ہو آباد تو جو ہے نا، ماں دے پیٹ دے انے نو کون ٹھیک کر دیں؟ حضرت عیسیٰ۔ تو انہوں عیسیٰ والی گل دا سواد کوئی، مثلا حضرت عیسیٰ کو دو ترے انے ٹھیک کر لیں، تو انہوں کو اعتراض، تو پھر بولو پھر کی
خیر سل ہے نہیں مطلب بندے گھبرا ہی جاتے ہیں. حضرت عیسیٰ اللہ دی آیت نے وہ انا ٹھیک کرتا ہے ماں دے پیٹ دا. یہ اللہ نہیں اللہ دی آیت ہے. وہ بندے ہوں کھورے کتنے ٹر گئے نے کدی سامنے جڑے آندے نے اللہ جدو راہب نو نہیں سن دیتے تے حسین کتوں دیتے ہیں. تسا غور فرمایا تو میں پڑھن لگا کہ اللہ ماں دے پیٹ چ انا پیدا کیتا نا ماں دے پیٹ چوں. وہ فرماندا جڑا ماں دے پیٹ دا انا ہوئے نا میں اللہ دی آیت میں ٹھیک کر دینا. یہ مطلب ہے اللہ دی آیت دی تے اللہ دی صلاح ایک ہوندی. آباد رہو جناب. اللہ دی آیت دی تے اللہ دی صلاح ایک ہوندی ہے. ماں دے پیٹ تے انا آیا آیت نے ٹھیک کر دیتا. اللہ نو اعتراض نہیں کیونکہ اللہ دی آیت ہے نا اللہ دی آیت ہے نا. پھر فرماندن ول ابرسا اور برس والے کو میں ہاتھ پھیر کے شفا دے دیتا ہوں. او فرماندن چھڈو بیماراں شماراں نو چھڈو. فرماندن سنو واحیی الموت میں موت آنے والے کو زندہ کر دیتا ہوں. میں مردے کو مردے دی جان کون کٹ دے اللہ کدے کو کڈاندا ہے حضرت اسرائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. کیا بات ہے بھائی کی ہوا جی. حضرت اسرائیل علیہ السلام رضی اللہ نہیں قرآن تے میرا ہاتھ ہے. اس اسرائیل نے وفات رسول تے باہر کھلو کے پوچھے بطول کو اندر آوا یا نہ آوا. جنہ دے دروازے دے کمی علیہ السلام نے مالک رضی اللہ کیسے ہو گئے. مولا تو آباد و شابت. جی حضور ماریا کسے اللہ بولو جی اللہ. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو. میں کوئی میں دا سواد نہیں ہوتا. فرماتے ہیں میں کرتا ہوں مردوں کو زندہ. تسی کیویں کر لیندے ہو. فرماتے ہیں جب میں کہتا ہوں کہ زندہ ہو جا تو احیی الموت وہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے باذن اللہ. ہائے ہائے کہتا میں ہوں. میں کہتا ہوں کہ زندہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے اللہ کے اذن سے. بس پھر سعودی عرب فون کر لو انہوں کو پوچھ لو صحیح دین تے اتھے ہی ہے. انہوں نے پوچھو حضرت عیسیٰ مردہ زندہ کر دے سن کے نہیں. پوری امت مسلمہ دا آواز کر دے سن. انے نو شفا دیں دے سن کے نہیں دیں دے سن. برس والوں ٹھیک کر دے سن کے نہیں کر دے سن. سویر دا کھادا پچھلے ٹائم لوگوں کو دس دے سن کے نہیں جی دس دے سن. پوچھو مولوی نو کیویں دس دے سن. کسے نہر وچ کھلو کے چلا کیتا سنے. کسے قبر دے پا دعا پاسے لکا کر کے بہ کے کوئی ورد کر دے رہ رہے ہیں. حضرت عیسیٰ کیتا کیے لوگا کھڑ نہیں جی پھرو اللہ دی آیت سن اللہ دی نشانی سن. میں ایک مولوی نے پوچھا دس. وہ کہنے لگا جی اللہ انہوں نے اختیار دیتا سی. اللہ انہوں نے اختیار دیتا سی. ایتھے ہی تے مجلس ہے اللہ انہوں نے اختیار دیتا سی. جتھے میں قرآن رکھے ہے نا ایتھے رکھ کے پہ پوچھنا حضرت عیسیٰ مردہ زندہ کر دے سن جی مردہ زندہ کر ہاں شفا انے نو دیندے سن. کوڑی نو ٹھیک کر دے سن. کیویں کر دے سن. اللہ دے دیتے اختیار دے مطابق. جتھے میں قرآن رکھے ہے کسے مولوی نو آکھو تو ایتھے قرآن رکھ کے مسجد تے کھلو کے دس اے سارے کماں دا اختیار عیسیٰ نو ہے سی. پھر انہوں سے مسجد تے پوچھو اے جدے پیچھے اے عیسیٰ نماز پڑھے گا اور کنے اختیارات لے گا. میرے عزیز دوستو میں نے رب محمد دی قسم ہے عقیدہ توحید. ہاں
اللہ اختیار دے تو بندہ صاحب اختیار بنتا ہے۔ اے جی قرآن ہے، اس سورہ زخرف ہے، آخری آیت بھی میں جناب دے سامنے تلاوت کر دینا۔ سورہ زخرف دی ایک آیت ہے، یہ آیت دا شان نزول ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی نے سامنے بٹھا کے نبی پاک نے فرمایا یا علی، یا علی تو میری امت میں مثل عیسیٰ ہے۔ جس طرح عیسیٰ پر کچھ لوگوں کو شک پڑا کہ یہ معبود ہے، میری امت میں کچھ لوگوں کو شک پڑے گا کہ تو اللہ ہے، تو معبود ہے، تو مثل عیسیٰ ہے۔ بندے محفل رسول چ اٹھے تے پرا ہو کے تے آپس گل کر لگے، لو جی آئے ہے، لو جی ہن ویکھو نا پراز ہوں تے اینوں ہن مثل عیسیٰ آکھ چھڑیا، مثل عیسیٰ آکھ چھڑیا۔ میں ذمہ داری نال پڑھ رہا، جدوں بندیاں صلاح کیتی نا کہ نبی ویکھو جی، تانوں پتہ ہے جڑا نبی دے متعلق آکھے نا ویکھو جی وہ بھی بے ایمان ہے۔ ہاں ہاں مجھے ایمان شمار کوئی نہیں، ورنہ رسول دا ہر فعل بھی تقلید دے قابل ہے، رسول دا ہر قول بھی اطاعت دے قابل ہے۔ نبی نے آکھے نا مثل عیسیٰ تے پر ہو کے کہنے لگے تانوں پتہ ہے منافقین بہت سمجھدار، پر ہو کے کہنے لگے لو جی، جدوں انہاں آکھے نا لو جی، اللہ فرمایا لو جی، غور نہیں نہ فرمایا۔ ہاں یہ دعا لو جی فرق ہے، جدوں انہاں آکھے نا لو جی، اللہ فرمایا لو جی۔ جبریل لے کے آ گیا آیت پڑھا، ہاں میرا محترم مجمع جی، جبریل آیت لے کے، جبریل نے ارشاد فرمایا میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دے، جگڑالو قوم سے کہہ دے کہ یہ کیوں شک کرتے ہیں تیری باتوں میں، ان سے کہہ دے وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، یہ جو سوچتے ہیں کہ ہمارے پچھلے معبود بہتر تھے یا اللہ بہتر ہے، جو ایسا سوچتے ہیں ان سے کہہ دے ان هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ، اگر تم سوچتے ہو کہ علی کو عیسیٰ کے مثل کیوں کہہ دیا گیا تو ان پر واضح کر ان ہوا الا عبد، وہ کچھ نہیں تھا مگر ہمارا عبد تھا۔ ہائے ہائے، وہ عیسیٰ کچھ نہیں تھا مگر ہمارا عبد تھا، وہ جو کرتا تھا وہ سنو کیوں کرتا تھا، فرمادن انعمنا علیہ، ہم نے اس پر انعام نازل کیے تھے، ہم نے اس پر نعمتیں نازل کی تھیں، وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور ہم نے عیسیٰ کو بنی اسرائیل میں اپنی قدرت کا نمونہ قرار دیا۔ یہ مطلب ہے بنی اسرائیل وچ اللہ دی قدرت دے نمونے دا نام عیسیٰ ہے، امت محمد وچ اللہ دی قدرت دے ہے، اللہ دی قدرت دے نمونے دا نام علی۔ میں کی بیانا اللہ دی قدرت دے، پھر بیانا اللہ دی قدرت دے نمونے دا نام علی ہے۔ بندے آتے نے کوئی گل کرنے والے ہوں ایڈا بوا ہوئے تے بندہ ایک ہاتھ نہ چک سکتا، ایڈا بوا ہوئے جے پہلا لوگ لکھا سی انہوں 800 بندہ کھولتا سی، پھر 60 لکھے، ہوں میں ایک کتاب پڑھی انہیں کہا 40 بندے کھولتے سن۔ یہ لوگوں کو پتا ہے چکیا حضرت علی سی، بوا ہی کچھ ہولا کر چھڑو، کی کرو بوا ہولا کر چھڑو، جڑے چک بھی لین گے تے کم از کم ساڈے ذہن تے بہت اثر تے نہ پے، چل چھڈ پرا بوا رہن دے، رہن دے بوا کوئی نہیں سی، اے پردہ لٹکیا سی خیبر دے گئے، وہ حضرت علی پرا کیتا، راضی ہے اور تو راضی ہو رہا بھائیا؟ 40 بندے کھولتے سن، 40 بندے بھی بابا پارے بوئے نو کھول دینا، 40 چھڈ ایک چھڈ پردہ لگا سی، وہ حضرت علی نے پرا کیتا، تو راضی ہے؟ راضی ہے؟ پھر تیرے والے کو تو پھر وہ بھی پرا نہیں نہ ہو،
تینوں رکھے آباد. اے حضرت علی اے انگلی نال چکیا پاویں ہاتھ نال چکیا. یہ شک اس واسطے نہیں کرنا کہ قرآن دے مطابق اللہ دی قدرت دے نمونے دا نام علی ہے. اللہ دی قدرت دے نمونے دا نام علی ہے. جو علی دے متعلق کوئی آنکھیں نہ آنج کیتا ہے من جانا, نہ منو گے تے اللہ دی توہین ہے, کیونکہ شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار. ہائے 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 ہائے, اللہ دی قدرت دے نمونے دا نام ہے علی بن ابی طالب. اور اس آیت دے شان نزول چ نبی دی ایک حدیث سن لو تو میں اجازت دے دیو اج دی مجلس دی. نبی فرماتے ہیں یا علی یا علی. جدو نبی آندے ہون گے یا علی بابا سواد آندا ہوے. ہائے ہائے, نبی پاک فرمایا یا علی یا علی. اگر مجھے اندیشہ نہ ہوتا, اگر مجھے اندیشہ نہ ہوتا کہ تجھے لوگ ویسا ہی نہ کہنے لگے جیسا عیسیٰ کے متعلق نصارہ کہتے تھے, تو میں تیرے اتنے فضائل بیان کرتا, میں تیرے اتنے فضائل بیان کرتا کہ لوگ جہاں سے تو قدم اٹھاتا مٹی تبرک کے لیے لے جا. کہ نبی نے فرمایا علی تو جتھے جتھے ٹردو تیرے قدمہ تھلو لوگ مٹی چکتے تے تبرک واسطے کر لے جاندے. اجے تے میں لوکاں نوں دسیا ہی نہیں تو کہاں. اے نبی نے حضرت علی دے فضائل اس واسطے نہیں چھپائے کہ وہ دسن دے قابل نہیں, بندے اینے جو گئے. اچھا میرے منڈے کدھر آئے نے مجھے سن چھوٹے دو, میں انہوں نے کہا موٹر سائیکل نہیں جے چلانا. وہ وڈا گیا کدھر وانڈا تو وہ چابی دے گیا انہوں, پھر انہوں کیوں نہیں سی چلانا. میں فون کیتا, میں تو منڈے کتنے نے آئے موٹر سائیکل لے کے باہر نکل. میں کہ انہوں چابی کس پڑھائی, انہوں نے آخیا وڈا دے. میں انہوں فون کیتا, میں چابی کیوں دیتی سنوں. آہو جی میں تینوں منع کیتا سی, تسی آندے سونے نہیں چلاندے. میں کہا پہلا میں تینوں آخیا سی کہ انہوں چابی ہاتھ چ نہیں پھڑانی. چابی پھڑا کے تے یہ پھر بال نے انہوں تے چلانی سی, وہ تے بال لینا انہوں تے مڑنا نہیں سی نا. اصل چھوٹے نوں چابی نہیں پھڑائی تھی. خدا دی قسم چھوٹے نوں چابی نہیں پھڑائی دی. چابی پھڑائی ہوئے پھر تو نہیں نہ ہو رہندا, نہیں نہ رہندا, نہیں نہ رہندا. میرے ہاتھ جو قرآن ہے ایسا چھوٹیاں نوں محمد و چابی نہیں دیتی جیسے صندوق جلی دے فضائل موجود. اللہ تو شاد رکھے. میرے عزیز دوستو, اللہ دی آیت کبریٰ دا نام علی. کل 2 محرم دیاں کئی آیتاں کربلا پہنچ چکی ہیں. کل 2 محرم سے جی قبلہ اے مجبور نہیں, اے مظلوم نہیں. ہاں اے اللہ دیاں آیتاں نے. حضرت سکینہ نے فرمایا سی کہ پھپھی قوم صالح تے عذاب کیوں آیا سی. 10 محرم نے فرمایا. دیگر تو بعد بی بی نے فرمایا قوم صالح تے عذاب کیوں آیا. اس عمر وچ بھی جناب سیدہ سکینہ اس قدر علم قرآن رکھ دے سن کہ قرآن تے واقع دی نشاندہی کی تھی. جناب زینب نے آکھیا اونا صالح دی قوم نے صالح دی اونٹنی دی لتاں کٹی تے او دے بچے نے, پچھلے بچے نے, اونٹنی دے بچے نے بد دعا کی تھی تے قوم صالح تے عذاب آ گیا. جناب سکینہ نے فرمایا اماں اگر اونٹنی تے ظلم ہوئے تے او دا بچہ بد دعا کرے تے قوماں تے عذاب آ جاندا. جنہ ظلم میرے بابے تے ہوئے, اگر میں اس ٹبیاں تے کھلو کے بد دعا کرا تے عذاب نہیں آئے گا. سر چم کے تیدہ بی بی نے فرمایا سب کچھ تو کر سکنی ہے لیکن اسی اس کام نہیں آئے, اسی وہ دی رضا تے راضی ہاں. دین جویں بچدا ہے بچانا ہوئے. یہ دا مطلب ہے آیت چھوٹی ہوئے تاں بھی آیت ہوندی, آیت وڈی ہوئے تاں بھی آیت ہوندی. میرے عزیزو, اس کربلا چ آن والیاں آیتاں چوں ایک آیت اینی پریشان ہوئی, اس دوسری آیت نے پوچھا ویر تیرا کوئی نہیں. کدی 100 دا دستہ آ جاندہ,
کدی 400 کا دستہ آ جائے، یہ سارے تیرے قتل واسطے پہ کٹھے ہوتے ہیں، ویر تیرا ہی کوئی نہیں۔ میں سالانہ روٹین ہے میری، میں 3 محرم نو وہ خط پڑھنا جڑا جناب شبیر نے اپنے پرانے دوست کو لکھا، ہمیشہ پڑھنا، تھی سنتے ہو، میں کئی محرم شاعروں کو پڑھے نے۔ 3 محرم آج میرے مولا نے پرانے دوست کو خط لکھا، ایک درد والا جملہ میرے ذہن چ آ گیا، جدو بندہ اوکھا ہو جائے نا ادو پرانے یار یاد ہو، پرانے دوست یاد ہو۔ زہرا دے چن نو ایسا دوست یاد آیا جڑا حبیب سی، تے انہوں حبیبی حسین آدھے سن، یا حبیبی حبیب، اے میرے حبیب حبیب۔ حضرت حبیب دی شان دا جملہ ہر سال میں 3 محرم نو پڑھنا۔ یہ مظاہر صحابی دا بیٹا سی، حضرت امام حسین دا ظاہر نام حسین سی، جڑے ویلے مدینے کدی ٹردا سی نا حبیب، تے حضرت رسول خدا ایک دن ٹردے ٹردے حبیب نو چک لیا تے سینے نال لایا تے منہ چومیا، تے صحابہ نے پوچھا تو مظاہر دا بیٹا اچھا لگتا؟ نبی نے فرمایا میرا اچھا نہیں لگتا، بہت اچھا لگتا۔ صحابہ نے پوچھا مولا دی وجہ کی؟ سارے بچے وہ بھی تے ہیں صحابہ دے۔ میرے نبی نے فرمایا میں کئی باری دیکھا ہے، پتہ نہیں ہے کنی معرفت رکھتا ہے ساڈے گھر دی، یہ جتھوں میرا حسین قدم چکتا ہے مٹی لے کے منہ تے مارتا ہے۔ میرا حال حبیب دے تعارف واسطے گل کافی، یہ حبیب دوست ہے میرے بچپن دا، میرے مولا دا۔ یہ مطلب ہے بچپن وچ بھی حبیب امام حسین نو اپنے جیسا نہیں سی سمجھ، ٹھیک ہے نا جی۔ اس حبیب نو میرے مولا نے خط لکھا ہے، کوئی مضمون لمبا نہیں، روایت دے جملے سن لو۔ دسترخوان تے بیٹھا سی کھانے واسطے، تے حبیب نو قاصد نے خط آج خط پڑھیا تے دسترخوان تے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ بیوی آ کے کھانا کھا لیا، اس کا رہا کچھ نہیں، بچیا ہی کچھ نہیں۔ بیوی نے پوچھا ہوا کی ہے؟ کہنے لگا مولا حسین دا خط ہے۔ تو کہنے لگی تو آرام سے خط پڑھ کی ہے؟ پہلے لفظ دے کیوں پریشان ہو گیا؟ ہو سکے ساری زندگی جدو میں نے خط لکھا تو لکھتے سن یا حبیبی حبیب، اے میرے حبیب حبیب، یعنی میرے دوست حبیب، میرے پیارے حبیب۔ آج لکھتے ہیں پتا یا اخی حبیب، چند بندے سمجھ گئے بچے نو دساں، اے میرے بھائی حبیب، اے میرا ویر حبیب۔ رو کے کہنے لگا عباس دی موجودگی چ مینوں ویر پہ آندا، تھوڑے کی ہو گیا؟ عباس دی موجودگی چ مینوں حسین ویر پہ آندا، تھوڑے کی ہو گیا؟ قبلہ تیاری کر کے آ گیا، بس چھوٹی جی فوج دا مرکز بن گیا حبیب۔ بیوی نو کہنے لگا اگلے چلو 2 جملے اور سن لو خط، اے میرے ویر حبیب۔ لکھیا سی میں بیعت تو انکار کیتا ہے، یزید میرے کو بیعت منگی، میں انکار کیتا ہے، میں مدینہ چھڈیا، پھر میں مکے وچوں بدے حرام توڑے، میں حج نو عمرہ تبدیل کیتا، ہن میں تیرے شہر دے قریب ایک جنگل وچ موجود ہاں جنوں نینوا بھی آندے نے، جنوں کربلا بھی آندے نے۔ اس جنگل وچ میں موجود ہاں، اگر آسانی نہ تیری کریمی تو صدقے، تیری رعایت دین تو صدقے، فرماتے نے اگر آسانی نہ، پھر سنو، اگر آسانی نہ آ سکنا ہے اس جنگل وچ میرے کول آ جا، فوجاں اکٹھیاں ہو رہی ہیں میرے قتل واسطے۔ تھلے لکھیا سی تینوں پتہ میں علی دا پتر ہاں، میں قتلہ تو ڈرن والا نہیں، قتل تو اسی ڈرتے نہیں، ساری میراث ہے۔ آخری جملے نے حبیب دے جگر دے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ تھلے لکھیا سی میں قتل تو ڈرن والا نہیں، میں حسین ابن علی ہاں، میں تینوں تاں بیان نہ چھتی آ جا میرے نال زینب آگا سارے مجلس سے شامل ہو گئے، میرے نال میری ہمشیرہ زینب ہے۔ بس خط نو بند کیتا، حبیب کربلا آ گیا۔ حبیب دی عظمت دا جملہ ایک سن لو تو 2 جملے پڑھا۔ حبیب او انسان کربلا دا شہید، شام غریباں تو بعد اے پہلا بندہ حبیب ہے جنہوں مخاطب کر کے جناب زینب نے آکھیا ویر حبیب اسی اٹھے گئے۔ یہ شان سے چاہیے اس حبیب دے گھر کولوں قافلہ پہ گزرتا سی آل محمد دا کوفے وچوں، بس 1-2 منٹ چ مکا کتوں گزریا قافلہ حبیب دے گھر۔ حبیب دا 7 سال دا بچہ سی جنہاں نام قاسم ہے،
چھت تے کھلوتا سی تے ویندا سی پیا سراں نوں. اینوں پتہ نہیں سی کہ انہاں سراں وچ میرے پیو دا سر. آواز کرو بھائی. آج کھلوتا 7 سال کا بچہ حیران ہے. سر موجود نے، بیبیاں نے، سوار نے، لوگ ماردے نے. آخر ایک مومن کامل دا بیٹا سی چھوٹا جا 7 سال دا پریشان کھلوتا رہا. حضرت سجاد دی آنکھاں چ ہنجو ویکھ کے جناب زینب نے پوچھیا سجاد ہن کی ہویا ہے؟ حضرت سجاد فرماتے ہیں اما ہن جتھوں پہ گزرنے نا چاچے حبیب دا مقام. جناب سیدہ نے فرمایا حبیب دا مقام میرے ویر دا. فرمایا اما ایک اور گل دساؤ کیڑی؟ فرمایا اما ذرا تسی سجے پاسے دیکھو نا تھوڑا جہا سجے پاسے. یہ گلا جناب سجاد کر رہے ہیں. شمر قریب سی زیادہ گلا نہیں سی کرن دیندا. تے جناب سجاد نے کہ اما اپنے سجے پاسے دیکھو آ جڑا کوٹھے تے بچہ کھلوتا ہے چاچے حبیب دا پوتا ہے. آج سیدزادی دی نظر پئی معاف کر اینج دوویں ہاتھ بدے سامنے چٹیاں والاں دا پردہ ہے. جیڑی بی بی تے ہاتھ بدے ہو سامنے والاں دا پردہ ہوئے تے سر چوں دے خون وگیا ہوئے خون سر چوں بی بی دے وگیا ہوئے ہاتھ پیچھے بدے ہون چھوٹے بندے بچے تھوڑا جا خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ کھورے تھے لڑائی ہوئی ہے کھورے تھے کی ہویا ہے. بچہ ڈردہ آج ویندا سی پیا جدوں بی بی پاک نے دیکھیا نا بی بی آج ویکھ کے فرمایا من انتا تو کون ہے؟ اس نکے بچے دی آواز آئی انا قاسم ابن حبیب. میرا نام قاسم ہے میں حبیب دا پتر ہوں. میری مرشدزادی نے فرمایا شاباش پیو کتے ہی انہیں پولے منہ نال گلاں کیتیاں نے زہرا دیاں تیاں اونچی رہی اے پولے منہ نال گلاں کردا رہیا ویکھ کے کہن لگا میرا بابا ٹر گیا کتے ایتھے نہ ایک جنگل ہے جنوں کربلا آندے نے تے نینوا آندے نے. بی بی فرماندی ہے تیرا پیو جنگل وچ کیوں ٹر گیا؟ پولے منہ نال کہن لگا اوتھوں سانوں خط آیا سی. رلو نا میرے نال اوتھوں سانوں خط آیا سی. سیدزادی نے پوچھا کدی جنگلاں وچوں بھی کسے نوں خط آئے نے؟ ایس جملے نے سکینہ نوں اونچی روایا. جدوں اس بچے دی آواز آئی اوتھے ساڈے پیر آئے اوتھے ساڈے مرشد آئے نے. بی بی فرمایا تیرے مرشد دا نام کی ہے؟ کہنے لگا حسین ابن علی. کہنے لگی خط کیوں آیا؟ کہنے لگا میرے بابے نوں خط آیا سی اور گلاں یاد نہیں. اورے منہ نال کہنے لگا نہیں مینوں باہر کٹ دیتا سنے تے میری امی تے میرا ابو اندر خط پڑھدے سن. بی بی فرمایا کوئی جملہ تو بھی سنے آندا مینوں باہر کڈیا سنے میں نال لگ گیا تے میرا بابا پہ آندا سی پیر کلا نہیں آیا بھیڑا بھی نال آئی ساڈا امام کلا نہیں آیا بیٹیاں بھی نال آئی. بس میری سیدزادی نے فرمایا نہ روا چھیتی دس اما کتھے؟ کہنے لگا میری اماں تھلے قرآن پڑھ دی. میری مرشدزادی نے فرمایا ایک بار جا کے اپنی ماں نو آکھ جڑا بازار چو قافلہ پہ گزرتا کدی کوفے پہنچو نا ایک لمحے واسطے تو کافی ہوئے گا کوفے بازار چ پہنچو ایک لمحے واسطے ذہنی طور تے. بی بی نے فرمایا اما نو آکھ بازار جڑے قیدی پہ گزرتے انہاں وچ ایک قیدن ہے اما نو دسی وہ آندی ہے میں تینوں بھی جاننی ہوں تیرے باپ نو بھی جاننی ہوں تیری والدہ نو بھی جاننی ہوں تے اپنی اما نو آکھ ایک باری چھت تے آوے میں او دے نال گل کرنی. بس آزادارو اے بچہ تھلے گیا کی پیغام سی اما نو آکھ قیدن تینوں یاد کر دی. اے بچہ تھلے آیا ہے رڑو میرے نال ایک باری. اے جڑی سوار ہے اے کون ہے؟ نبی دی بیٹی بولو نا نبی دی بیٹی. اے جڑی اندر بیٹھی ہو ایک امام حسین دے ساتھی دی بیوی ایک صحابی دی نو. بس اے صحابی دی نو اندر بیٹھی ہے تے نبی دی بیٹی پھر سن لو نا صحابی دی نو اندر بیٹھی ہے تے مصطفیٰ دی بیٹی سر ننگے اونٹ تے سوار ہے. بچہ اندر تھلے گیا تے 1.5 منٹ بعد کلا واپس آیا. جدوں ماں نہ آئی میں سالانہ جملہ 3 محرم نو دہرانا لوگو آؤ وجہ پوچھو اسی روندے کیوں ہاں وجہ پوچھو اسی تیاں لے کے کھجل کیوں ہو رہے ہوں وجہ پوچھو اسی
جزاک اللہ واہ واہ اے سن جناب مولانا علی ناصر حسینی آپ تلاڑا ان میں دعوت خطاب دے رہے ہیں جناب وسیم عباس بلوچ آف لالیاں